اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو ہم تمام مومنین و مومنات کو 15 ماہ رمضان المبارک، جو کہ امام حسن علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہے، ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے اس ہدیے کو زمانے کے امام کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ولادت کے صدقے امام حسن علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے ماہ رمضان کے روزوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ 15 ماہ مبارک کی صبح کو صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ یہاں حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یوں پورا گھر خوشی کا مرقع بن گیا۔ مسرت کا عالم نہ پوچھیے کہ نہ صرف زمین پر موجود انسان بلکہ آسمان پر موجود ملائکہ بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ جنت سجائی جا رہی ہے، کوثر کا پانی فرت مسرت سے موجیں مار رہا ہے اور پوری کائنات خوشی سے جھوم رہی ہے۔ جناب اسما بچے کو پیدائش کے بعد زرد کپڑے میں لپیٹ کر پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لاتی ہیں۔ رسول اللہ نے جب غور سے دیکھا تو ان کے تیوریوں پر بل پڑ گئے اور کہا، اسما یہ زرد کپڑے میں کیوں لپیٹا ہے؟ میں نے منع کیا تھا کہ بچے کو زرد کپڑے میں نہ لپیٹا جائے بلکہ سفید کپڑے میں لپیٹا جائے۔ اسما دوڑ کر واپس گئیں اور سفید کپڑے میں بچے کو لپیٹ کر لائیں اور سرکار دو عالم کے آغوش میں دے دیا۔ گویا جسم کو جان مل گئی، رحل کو قرآن مل گیا، پھول کو خوشبو مل گئی، گلستان کو باغبان مل گیا، طور کو جلوہ مل گیا اور نور کو نور مل گیا۔ نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے رنگین کپڑے کی مخالفت کیوں کی اور بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹنا کیوں ضروری سمجھا، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ رسول گویا یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ میرے بچوں پر دنیا کا کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا، یہ اللہ کے رنگ میں رنگ کر آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان کو یہاں پہ رنگین کپڑوں کی ضرورت بھی ہوگی تو یہاں کے رنگ کام نہ آئیں گے، بلکہ آسمان سے جبریل آئیں گے، کوثر سے پانی آئے گا، جنت سے رنگ آئے گا، اور پھر میرے بچوں کے عید کے کپڑے رنگے جائیں گے۔ اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جن کے لباس پر دنیا کا رنگ نہ چڑھ سکے، ان کے کردار پر دنیا کا رنگ کیا چڑھ سکتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 138، سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، چیپٹر 2 ورس نمبر 38۔ تو یہ تھی ولادت، اس کا منظر نامہ اور رسول اللہ کا پہلا اندیا، پہلا اشارہ کہ میرے بچوں کے اوپر زمانے کا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ اب کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو حسن علیہ السلام کی پر خواہش پرستی کا الزام لگا کر طلاق و نکاح کی داستانیں سناتے ہیں اور دنیا پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آل محمد معاذ اللہ سماج کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ بہرحال قدرت نے مختلف مواقعوں پر واضح کر دیا کہ دنیا کے رنگ سے متاثر ہونا تمہارا کام ہے
اور ہمارے رنگ میں کردار کو رنگ لینا آل محمد کی شان ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ، اللہم صل۔ رسول اللہ مولا علی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے علی، تم نے بچے کا کیا نام رکھا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور، یہ کام آپ کا ہے، مجھ سے کیا تعلق، اور میں کس طرح آپ پر سبقت کر سکتا ہوں؟ رسول اکرم مسکرائے اور کہا، علی تم مجھ پر مقدم نہیں ہو سکتے، میں خدا پر مقدم نہیں ہو سکتا، چنانچہ اس بچے کا نام کا تعین خدا ہی کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، خدا کی بارگاہ سے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ میں اور علی میں وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون میں ہے، چنانچہ آپ علی کے فرزند کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہارون کے فرزند کا نام کیا ہے؟ عرض کیا، شبر۔ فرمایا، یہ تو عربی نام نہیں؟ تو عرض کیا، اس کا ترجمہ ہے حسن، چنانچہ آپ کا نام حسن رکھ دیا گیا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ جو رسول نام رکھنے میں وحی الہی کا محتاج ہو تو وہ اپنے جانشین کے اعلان میں خود وحی الہی کا منتظر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا، یہ بات قابل غور ہے کہ حسن عربی میں خوبی کو بولا جاتا ہے اور اچھائی کے معنوں میں آتا ہے، ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ بطور صفت، بطور ایڈجیکٹو تو سو استعمال کیا گیا، لیکن کبھی کسی کا نام نہیں رکھا گیا، یعنی کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ بطور نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نام موجود تھا لیکن نظروں سے لوگوں کی اوجھل تھا، بالکل جس طرح ہمارا امام موجود ہے لیکن لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی صفت تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ اچھا ہوتا ہے، کبھی برا، کبھی بہت اچھا، کبھی کم اچھا، لیکن نام چڑھتا بڑھتا کم ہوتا ہوا یا تیزی یا شدت یا کمی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ نام ایک مستقل شے ہے جبکہ صفت بدلتی رہتی ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ حسن ہمیشہ حسن رہے گا، اور جس کا نام خود خدا رکھ دے وہ کبھی بھی اپنے نام کی مخالفت میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں جناب حسنین رسول اللہ سے مشابہ تھے۔ رسول اللہ کے نصف بدن سے حسن زیادہ مشابہ تھے اور نصف بدن سے حسین۔ سر سے سینے تک امام حسن علیہ السلام کی مشابہت تھی، اور سینے سے پاؤں تک امام حسین علیہ السلام سے زیادہ مشابہت تھی۔ اور شاید اس میں بھی مالک کائنات کی یہ مصلحت رہی ہو کہ ہاتھ حسن علیہ السلام کے حصے میں دے دیا جائے اور پیروں کو امام حسین علیہ السلام کے حصے میں، تاکہ دونوں فرزندوں سے دو طرح کے کام لے لیے جائیں۔ امام حسن علیہ السلام کے دست اقدس سے صلح نامہ لکھوایا جائے اور امام حسین علیہ السلام کو میدان جہاد میں استقلال اور پابندی سے کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ اب رسول یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حسن کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور حسین کے قدم میرے قدم ہیں۔ خبردار حسن کی صلح یا حسن کی جنگ پر اعتراض نہ کرنا، ورنہ یہ اعتراض میری سنت و سیرت پہ ہو جائے گا اور مجھ پر اعتراض کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یعنی حسین کی جنگ رسول کی جنگ ہے اور حسن کی صلح رسول کی صلح ہے۔ اگر حسن جنگ کرے تو بھی ٹھیک اور حسین صلح کرے تو بھی ٹھیک۔ تو جن لوگوں نے حسن کی صلح پر اعتراض کیا انہوں نے رسول کی صلح پہ اعتراض کیا، اور جنہوں نے حسین کی جنگ پر اعتراض کیا انہوں نے رسول اللہ کی جنگ پر اعتراض کیا۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ جب ان سے کھیلتے تھے تو ایک دفعہ ان کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیا۔ دونوں نے ضد کی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ اونٹ کی سواری چاہیے، مدینے کے بچے اونٹ کی سواری لے رہے ہیں۔ تو رسول نے کہا میں تمہارا اونٹ بن جاتا ہوں، اور پھر دونوں کو پشت پر بٹھایا، دائیں
طرف کی زلف حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں اور بائیں طرف کی زلف حسین کے ہاتھ میں۔ گویا بتلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ دونوں زلفیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، لیکن تم لوگوں کی سمت ایک ہی ہونی چاہیے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ گویا اونٹ پر رسول اللہ کی پشت پر ایک ہی شخص سوار ہے۔ چنانچہ حسن حسین نے جب زندگی گزاری تو اس طرح گزاری کہ آپس میں کبھی کسی سے اختلاف نہیں ہوا۔ بڑے بھائی حسن علیہ السلام نے جب صلح کی تو امام حسین ان کی صلح میں شامل تھے، اور جب حسین علیہ السلام کی جنگ کی باری آئی تو حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے ہی اس کا عندیہ دے دیا اور اپنے صاحبزادے کے بازو پر تعویذ باندھ دیا کہ تم میری جگہ سے امام حسین پر قربان ہو جانا۔ تو چنانچہ یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حسن کی صلح حسین کی صلح اور حسین کی جنگ حسن کی جنگ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب حسنین دونوں کہیں گم گئے۔ بچپن کا زمانہ تھا، شہزادے گھر سے باہر نکلے کھیلنے کے لیے، اور حدیقہ بنی نجار ایک باغ تھا، وہاں کی ٹھنڈی ہوا میں کسی درخت کے نیچے سو گئے۔ جناب سیدہ عالم گھر پہ پریشان، رسول اللہ تک خبر پہنچی کہ بچے کہیں چلے گئے ہیں اور کافی دیر ہو گئی واپس نہیں آئے۔ چنانچہ رسول اللہ بھی تلاش کے لیے نکلے۔ جب یہ سب لوگ حدیقہ بنی نجار کے پاس پہنچے تو دیکھا دونوں بچے آرام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے دونوں بچوں کو اٹھایا، شہزادوں تمہارے آرام کی جگہ نہیں ہے، چلو ماں پریشان ہے۔ بچوں کو اٹھایا اور فاطمہ کے گھر کی طرف جانے لگے، لیکن جناب زہرا کے گھر لانے سے پہلے مسجد نبوی میں گئے، اور وہاں پر مسجد نبوی میں جا کر اصحاب کا مجمع جو وہاں کھڑا ہوا تھا ان کے سامنے بچوں کو پیش کیا اور کہا کہ میں بتاؤں کہ دنیا میں نانا اور نانی کے اعتبار سے بہتر کون ہے؟ اصحاب نے عرض کیا، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا حسن حسین، کہ ان کے نانا سید الانبیاء ہیں اور ان کی نانی ختیجۃ الکبریٰ۔ پھر فرمایا کیا میں بتاؤں کہ ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے؟ اصحاب نے عرض کی، فرمائیے۔ فرمایا حسن حسین، کہ ان کا باپ علی ہے اور ماں فاطمہ زہرا۔ پھر فرمایا میں بتاؤں کہ چچی اور پھوپھی کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے فرمایا کہ عرض کیجئے۔ آپ نے عرض کیا حسن حسین، کہ ان کا چچا جعفر طیار ہے اور ان کی پھوپھی ام ہانی ہے۔ اور یہ سلسلہ جاری رہا، سرکار شہزادوں کے فضائل بیان کرتے رہے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب جناب سیدہ پریشان ہے تو حضور بچوں کو مسجد میں کیوں لے کر گئے اور جناب سیدہ کے گھر کیوں نہیں لے کے گئے؟ اصحاب میں کون بے قرار تھا؟ کس کو پریشانی تھی؟ اور ویسی بھی اگر پریشانی تھی تو یہ کون سا موقع تھا فضائل بیان کرنے کا کہ آپ بچوں کے فضائل اصحاب کے سامنے مسجد نبوی میں بیان کریں؟ ہمیں اس میں خدا کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ بچے اس لیے گم نہیں ہوئے تھے کہ انہیں راستہ نہیں معلوم تھا، یا میری سیدہ اس لیے پریشان نہیں تھیں کہ ان کو حفاظت الہی پر اعتماد نہیں تھا۔ حکمت الہی یہ کہتی ہے گویا کہ بچے باغ میں جا کر سوئیں، اصحاب میں ہیجان پیدا ہو، رسول اللہ گھر سے نکلیں، لوگ مسجد میں جمع ہوں، لوگ مدینہ لوگوں کو بچوں کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو، اور رسول اللہ تمام لوگوں کے سامنے آپ کے فضائل بیان کریں۔ عام حالات میں اگر کوئی بات بیان کی جائے تو وہ عموماً ذہن سے نکل جاتی ہیں، لیکن کسی حادثے کے وقت کوئی بات بیان کی جائے تو وہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ چنانچہ حادثہ گمشدگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اللہ نے
حسن حسین کے فضائل کا اظہار کیا اور غدیر قوم میں تپتی دھوپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اعلان غدیر یعنی ولایت علی کا اعلان کیا۔ جناب حسن کی تربیت کے حوالے سے ملتا ہے کہ جناب حسن جب بھی مسجد نبوی میں رسول اللہ کا خطبہ سنتے تو آ کر اپنی والدہ گرامی کو وہ خطبہ سناتے۔ اس طرح جناب سیدہ روزانہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آج کیا بیان ہوا، تو وہ بتاتے کہ آج رسول اللہ نے یہ بیان کیا۔ پھر جناب سیدہ جب وہ گفتگو مولا علی کے سامنے رکھتی تو مولا علی بھی حیران ہوتے کہ تم تو مسجد نبوی میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی تم نے یہ تمام باتیں کس طرح سن لی؟ تو بتایا کہ میرا شہزادہ حسن مجھے سارے واقعات بیان کرتا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج میں بھی سنوں گا کہ میرا بیٹا کس طرح رسول کی باتیں بتاتا ہے۔ امام حسن کے آنے سے پہلے امام علی گھر میں آ کے کسی کونے میں چھپ جاتے ہیں۔ حسب معمول امام حسن علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں، جناب سیدہ ان کو پیار کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ آج مسجد میں آپ کے نانا نے کیا فرمایا۔ جناب حسن جو ہے وہ بتلانا شروع کرتے ہیں، لیکن آج یعنی جس دن مولا علی کمرے یا حجرے کے کونے میں کہیں چھپ گئے تھے، آج امام حسن کے بیان میں وہ روانی اور وہ سلاست نہیں تھی۔ انہوں نے خود اس کا احساس کرتے ہوئے کہا کہ مادر گرامی، آج میرے بیان میں روانی اور میری زبان میں وہ تیزی نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا سردار مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ امیر المومنین پردے سے باہر آئے اور دوڑ کر بچے کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کیا، شاباش میرے لال، نبوت کے گھرانے کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہاں ایک نکتہ ذہن میں آتا ہے کہ انسان کی اپنے امام و سردار سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر وہ اسے دیکھ نہ بھی رہا ہو تو اس کی موجودگی کو ضرور محسوس کرے۔ اسی طرح ہمارا امام زمانہ، خدا کی آخری حجت، غیبت میں ہے، لیکن حقیقی مومن اور حقیقی چاہنے والا وہ ہے کہ جو امام کے نظر نہ آنے کے باوجود ان کی موجودگی کو محسوس کرتا ہوں۔ دوسرا اہم پیغام آج کل کی ماؤں کے لیے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ بچے گھر آ کے اپنی ماں کو ایز اے فرینڈ تمام باتیں بتائیں جو انہوں نے گھر سے باہر دیکھی ہوتی ہیں، سنی ہوتی ہیں، یا جن واقعات کا انہوں نے سامنا کیا ہوتا ہے۔ اس سے ایک تو پتہ چل جائے گا کہ بچے نے کیا صحیح دیکھا، کیا غلط۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھی باتوں کو بیان کرنے سے خود بچے کی ماں کے ذریعے حوصلہ افزائی ہوگی۔ آج کل کی ماؤں کے لیے پیغام کہ جو مصروف ہیں اور اپنے بچوں کو ٹیوٹرز کے حوالے کر دیتی ہیں، وہ ٹیوٹرز، وہ ٹیچرز نہ صرف ان کو سبق پڑھاتے ہیں بلکہ اپنے نظریات اور اپنے مزاج کو بھی بچوں کے ذہن میں منتقل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر سنیں، ایک پولیس مین کی طرح نہیں، ایک سخت گیر استاد کی طرح نہیں، بلکہ ایک دوست کی طرح، کہ بچے خوشی خوشی آ کے گھر میں بتلائیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا، اسکول میں کیا ہوا، گلی میں کیا ہوا، کھیل میں کیا چیز پیش آئی، پڑھائی میں ہماری کیا تقدیر رہی۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو ٹیبلٹ دے دیتی ہیں۔ پہلے سرپ ہائیڈرولین دے دیا جاتا تھا، بچے سو جاتے تھے۔ اب جو ہے وہ ٹیبلٹ، سرپ والا نہیں، ٹیبلٹ کمپیوٹر والا، بچے جو ہیں اپنی مرضی سے یوٹیوب اور دیگر ویب سائٹس کی سرفنگ کرتے ہیں۔ نہیں معلوم ایک غلط کلک بچے کو کہاں سے کہاں لے جائے۔ کمرے میں موجود ہوتا ہے دوسرے کارنر پہ بستر کے، اور ماں کو نہیں معلوم کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ بہت سی چیزیں اگر وہ وقت سے پہلے دیکھ لے تو بچہ
نہ صرف کنفیوز ہوگا بلکہ راہ راست سے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو ٹیبلٹ، کمپیوٹر، موبائل کی تربیت گاہ سے باہر نکالیے اور خود اپنی گود میں ان کی تربیت کیجیے۔ یوٹیوب اور انٹرنیٹ پہ موجود جھوٹے سچے ڈرامے، فلمیں، کہانیاں سننے سے بہتر ہے کہ ماؤں کی گود میں سچی کہانیاں، اماموں کی، انبیاء کی، صالحین افراد کی کہانیاں سنیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ تربیت ہوگی بلکہ ماں کی گود کا لمس، ٹچ، فزیکل ٹچ، ان سے محبت جو ہے وہ کا تقاضا کرے گا۔ چنانچہ اپنی گود میں، اپنے ساتھ اور اپنی باہوں میں بچوں کو لے کر ان کو کہانی سنائیں، ان کی تربیت کریں اور دن بھر کی روداد سنیں تاکہ بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت بچپن سے ہی پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ بچپن کا نقش پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس سے پہلے کہ کوئی دوسرے غلط باتیں ڈال دیں، اپنے بچوں کو پہلے ہی سے صحیح باتیں بتلا دو۔ تو آج ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر اور ٹیبلٹ کے حوالے کر کے گویا اپنی اہم اور بروقت باتوں سے دور کر رہے ہیں اور قبل از باتوں اور اجنبی نظریات سے قریب کر رہے ہیں۔ تو کوشش کیجئے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی کنیز ہونے کے ناطے اپنے بچوں کی تربیت بی بی سیدہ کی سیرت کے مطابق کریں۔ امام حسن علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کا پرتو ہوتے ہیں۔ عفو و درگزر میں اپنی نانا کی شبیہ پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شامی مدینے آیا اور جب اس نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا تو اہل بیت کا بغض جو اس کے دل میں تھا وہ تش تش بام ہوا، اس کی زبان پر آیا اور اس نے امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے بہت تحمل، بردباری اور صبر سے اس کی باتیں سنی۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا اور خاموش ہو گیا تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو مسافر ہے؟ میں تجھے قیام گاہ دوں؟ کیا تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلاؤں؟ اگر تو کپڑے کی حاجت رکھتا ہے تو میں تجھے لباس فراہم کروں؟ اگر تجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تجھے مال فراہم کروں؟ یہ کہہ کر اس شخص کو اپنے گھر لے کر آئے، خاطر تواضع کی، مال و اسباب دیا، کھانا کھلایا اور پھر عزت سے رخصت کرنے لگے۔ جب رخصت کرنے لگے تو اس شخص نے کہا کہ جب میں مدینے آیا تھا تو آپ سے بدتر انسان میرے دل میں کوئی نہ تھا، اور اب جب میں مدینے سے جا رہا ہوں تو آپ سے بہترین انسان کوئی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے انداز، طریقہ، روش، سیرت ائمہ کی کہ وہ اپنے دشمنوں سے کس طرح ملا کرتے تھے۔ اگر آج ہمیں کوئی شخص برا بھلا کہہ دے تو ہم ٹٹ فار ٹیٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور فوراً اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح اس نے ہمیں ٹریٹ کیا، بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے۔ کیا یہ مناسب نہیں کہ انسان بدی کا جواب نیکی سے دے؟ کیونکہ اگر ایک شخص راہ میں کانٹے بچھائے گا اور دوسرا اس کے بدلے میں کانٹے بچھائے گا تو پھر دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ آپ نے پینسل پہ لگا ربر دیکھا ہوگا پچھلی سمت میں، جب پینسل کی نوک سے کوئی چیز، کوئی حرف غلط لکھ دیا جاتا ہے تو ہم پینسل کی نوک سے نہیں مٹاتے، پینسل کی نوک سے مٹائیں گے تو وہ لفظ اور برا لگے گا۔ چنانچہ ہم پینسل کی نوک کی بجائے دوسرے سرے پہ لگا ہوا ربر استعمال کرتے ہیں اور اس سے مٹاتے ہیں۔ تو ہمیشہ بدی کو نیکی سے مٹانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 114
سورہ ہود قرآن کا 11واں سورہ ہے، چیپٹر 11 ورس نمبر 114 میں فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کرنے والی ہیں۔ تو یہ تھا انداز امام حسن علیہ السلام کا، امام حسن علیہ السلام کی سیرت و کردار کا، کہ کس طرح برے لوگوں سے عفو و درگزر سے کام کیا جاتا ہے اور کس طرح لوگوں کو اپنی طرف منقلب کیا جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کا پرتو ہوتے ہیں، عفو و درگزر میں اپنی نانا کی شبیہ پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شامی مدینے آیا اور جب اس نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا تو اہل بیت کا بغض جو اس کے دل میں تھا وہ تش تش بام ہوا، اس کی زبان پر آیا اور اس نے امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے بہت تحمل، بردباری اور صبر سے اس کی باتیں سنی۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا اور خاموش ہو گیا تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو مسافر ہے؟ میں تجھے قیام گاہ دوں؟ کیا تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلاؤں؟ اگر تو کپڑے کی حاجت رکھتا ہے تو میں تجھے لباس فراہم کروں؟ اگر تجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تجھے مال فراہم کروں؟ یہ کہہ کر اس شخص کو اپنے گھر لے کر آئے، خاطر تواضع کی، مال و اسباب دیا، کھانا کھلایا اور پھر عزت سے رخصت کرنے لگے۔ جب رخصت کرنے لگے تو اس شخص نے کہا کہ جب میں مدینے آیا تھا تو آپ سے بدتر انسان میرے دل میں کوئی نہ تھا، اور اب جب میں مدینے سے جا رہا ہوں تو آپ سے بہترین انسان کوئی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے انداز، طریقہ، روش، سیرت ائمہ کی، کہ وہ اپنے دشمنوں سے کس طرح ملا کرتے تھے۔ اگر آج ہمیں کوئی شخص برا بھلا کہہ دے تو ہم ٹٹ فار ٹیٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور فوراً اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح اس نے ہمیں ٹریٹ کیا، بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے۔ کیا یہ مناسب نہیں کہ انسان بدی کا جواب نیکی سے دے؟ کیونکہ اگر ایک شخص راہ میں کانٹے بچھائے گا اور دوسرا اس کے بدلے میں کانٹے بچھائے گا تو پھر دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ آپ نے پینسل پہ لگا ربر دیکھا ہوگا پچھلی سمت میں، جب پینسل کی نوک سے کوئی چیز، کوئی حرف غلط لکھ دیا جاتا ہے تو ہم پینسل کی نوک سے نہیں مٹاتے، پینسل کی نوک سے مٹائیں گے تو وہ لفظ اور برا لگے گا، چنانچہ ہم پینسل کی نوک کی بجائے دوسرے سرے پہ لگا ہوا ربر استعمال کرتے اور اس سے مٹاتے۔ تو ہمیشہ بدی کو نیکی سے مٹانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 114، سورہ ہود قرآن کا 11واں سورہ ہے، چیپٹر 11 ورس نمبر 114 میں فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کرنے والی ہیں۔ تو یہ تھا انداز امام حسن علیہ السلام کا، امام حسن علیہ السلام کی سیرت و کردار کا، کہ کس طرح برے لوگوں سے عفو و درگزر سے کام کیا جاتا ہے اور کس طرح لوگوں کو اپنی طرف منقلب کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم اعتراض کا جواب دیتے چلیں جو مسئلہ کثرت الازواج سے متعلق ہے۔ کئی لوگوں نے آپ کی ذات گرامی پہ یہ الزام لگایا ہے کہ آپ کثرت سے شادیاں کرتے تھے اور طلاق دیتے تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ سے زیادہ خود مسلمان اس میں شریک ہیں۔ غیر شیعہ علماء جن میں ابن الحدید کہتا ہے کہ کم از کم آپ کی 70 ازواج تھیں۔ شبلنجی اہل تسنن کے عالم نور الابصار میں فرماتے ہیں کہ آپ کی 90 بیویاں تھیں۔ کتاب قوت القلوب کے مطابق آپ کی 300 ازواج تھیں۔
تو ہمارے نزدیک یہ سراسر بہتان ہے، الزام ہے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس الزام کے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ لوگوں نے تعداد تو بتا دی لیکن نام نہیں بتلایا، یعنی تاریخ کی کتابوں میں ہمیں فقط عدد ملتے ہیں لیکن نام نہیں۔ عدد بالکل اسی طرح جیسے کتابوں میں ہمیں یہ عدد تو ملتا ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تاریخ کی خیانت کرنے والوں کے حوالے سے کہ انہوں نے ان 12 کے نام نہیں لکھے۔ بہرحال کہ پہلا جواب اس ضمن میں یہ دیا جا سکتا ہے کہ تعداد تو ہے، نام نہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو نام ممکنہ طور پہ آپ کی ازواج کے طور پہ ملے ہیں وہ ہیں ام فروہ، ام بشیر، ام حسن، ام اسحاق، خولہ، رملہ، سقفیہ بنت امرا القیس اور جودہ بن اشعث۔ اس کے علاوہ کوئی نام نہیں۔ جس طرح رسول اللہ کی 11 بیویاں تھیں مختلف اوقات میں، اس طرح امام حسن علیہ السلام کی بھی 9 بیویاں مختلف اوقات میں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد دوسرا جواب کہ اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی ابتدائی بلوغت سے پہلے کی زندگی 15 سال کو نکال دیں، پھر اس کے بعد 25 سال کو نکال دیں جو امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کی گمنامی اور کوشہ نشینی میں گزاری، کہ جب رسول اللہ کے بعد مولا علی کو کوئی سلام کا جواب تک نہ دیتا تھا، تو جو سلام کا جواب نہ دے وہ آپ کے بیٹے کو بیٹی کیسے دے دے؟ تو یہ 15 اور 25 یعنی 40 سال نکال کے تقریباً 15 سال بچتے ہیں۔ تو ان 15 سالوں میں اگر ہم کم از کم 70 بیویوں کی تعداد کو ملحوظ خاطر رکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہر سال 5 شادیاں، یا 15 سال میں 300 شادیاں اگر ہم رکھیں تو ہر مہینے میں 2 شادیاں۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہر 2 مہینے میں 1 شادی یا ہر مہینے میں 2 شادیاں، انسان اس کے لیے وقت کیسے نکالے، خرچہ کیسے نکالے، اور پھر اس کے بعد اگر طلاق ہو تو ان طلاق کی صورت میں مہر کا بندوبست کیسا ہو، اگر کوئی بادشاہ بھی ہو تو وہ اس کو مینج نہ کر سکے۔ چوتھا جواب کہ لوگ اس کے باوجود بھی آپ کو لڑکیاں دے دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اگر ہم اس بات کو صحیح مان لیں، کہ آپ اپنے زمانے میں سیرت رسول اور باعتماد شخصیت کا کردار رکھتے تھے، یعنی آپ تو طلاق نہیں دیتے تھے، خود جو ہے آپ کی بیگمات طلاق لے لیا کرتی تھی۔ یعنی اس صورت میں بھی اگر ہم اس کو مان لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کردار ایسا تھا کہ طلاق کے باوجود بھی لوگ آپ کو لڑکیاں دینے کو تیار تھے۔ لیکن در حقیقت اگر آپ اس مسئلے کی گہرائی میں جائیں تو یہ عیسائیوں کا پروپیگنڈا تھا جس کا شکار مسلمان ہوئے۔ عیسائیوں کے تجرد کی زندگی جائز ہے، بلکہ مستحب کیا بہت ضروری ہے اگر آپ کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بی بی مریم نے شادی نہیں کی اور امام عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی۔ ان کا یہ خیال ہے، ہمارے نزدیک تو ایسا نہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ مرد ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، سچے پیروکار، تو آپ بھی ان کی طرح شادی نہ کریں، اور اسی طرح اگر آپ عورت ہیں تو آپ بی بی مریم کی طرح شادی نہ کریں اگر آپ ان کی سچی پیروکار ہیں۔ تو بس وہاں سے انہوں نے تجرد کی زندگی کا طریقہ اپنایا، اس لیے ان کے یہاں پادری اور ننس شادی نہیں کرتے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے ان کا معاشرہ کس طرح شدت پسندی کا شکار ہے، کہاں ان کے بزرگ عورتوں سے دور رہتے ہیں، عورتیں مردوں سے دور رہتی ہیں، اور کہاں عوام میں عورت اور مرد کا اتنا اختلاط ہے کہ حجاب اور تقدس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، فحاشی اور عریانی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ ہمارے عالم دین یورپ کے
ایک گیس اسٹیشن پہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے رکتے ہیں، تو وہاں پہ ایک لڑکی ان کو سرو کرتی ہے اور ان کے سر پہ امامہ دیکھ کے کہتی ہے یو بلانگ ٹو دا ریلیجن اسلام ویئر 4 women are allowed. تو انہوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ وی ہیو اے لمٹ. مغرب کے معاشرے میں تو لمٹ ہی نہیں ہے، وہاں شادی ہی نہیں ہے، وہاں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، وہاں کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے. یہ تو اسلام نے جاہلیت کے زمانے کی روش کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کہ جہاں ایک شخص 100 200 بیویاں یا عورتیں اپنے حرم میں رکھتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد حادثات کا، بیماریوں کا، اموات کا زیادہ شکار ہوتا ہے بنسبت عورت کے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول رکھا ہے کہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ مرحلہ آئے تو انسان ایک سے زیادہ شادی کر سکے، اور اگر اس کو اپنے کفو کے مطابق لڑکی یا زوجہ شریک حیات مل جائے تو پھر وہ ایک ہی پر اکتفا کرے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی. اسی طرح امام علی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حیات ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی. آخری مسئلہ جو صلح امام حسن کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی، امام حسن علیہ السلام کی طرح جنگ کیوں نہیں کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حالات بڑے نازک رخ اختیار کر گئے تھے. جب آپ اس دنیا سے گئے تو تقریباً 40,000 افراد شیعان علی نے اور دیگر افراد نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی. حاکم شام نے جب یہ دیکھا کہ امام علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، چنانچہ اس نے امام حسن سے جنگ کرنے کی ٹھانی اور 60,000 کا لشکر تیار کیا. دوسری طرف امام حسن علیہ السلام 12,000 کا لشکر لے کر میدان جنگ کی طرف چلتے ہیں. ادھر حاکم شام نے ایک چال چلی اور لوگوں میں یہ مشہور کروا دیا کہ امام حسن علیہ السلام نے مجھ سے صلح کی بات کی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. لوگوں نے جب یہ سنا تو وہ دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. چنانچہ امام حسن علیہ السلام کو ایک ایک کر کے چھوڑ کے جانے لگے. دوسری طرف حاکم شام نے امام حسن علیہ السلام کے لشکریوں کو رشوتیں دینا شروع کی اور ان کے خیموں کے آگے اشرفیوں کی تھیلیاں لٹکانا شروع کی کہ جب وہ صبح اٹھتے تو ان تھیلیوں کو دیکھ کر اور اس میں چھپا پیغام پڑھ کر حاکم شام کی طرف ہو جاتے. اور یوں چند ہی افراد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے. کچھ پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، کچھ رشوت کا شکار ہو گئے، حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہ جانے والوں نے آپ کے پیروں سے مسلح تک کھینچ لیا. کبھی کربلا کے میدان میں امام کے جسم کے نیچے سے بستر کھینچا گیا اور کبھی امام کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کو کھینچا گیا. تو بہرحال امام حسن علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرے ساتھ بہت کم تعداد میں لوگ رہ گئے ہیں اور اگر جنگ ہوئی تو یہ بھی دشمن کے کام آ جائیں گے، پھر اہل بیت کا اور اسلام کا حقیقی نام لیوا کوئی نہ رہے گا. چنانچہ آپ نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا. لیکن یہ بھی دیکھیے کہ خود حاکم شام نے سفید کاغذ امام حسن علیہ السلام کو بھیجا، یعنی گویا صلح کا ہاتھ خود حاکم شام کی طرف سے بڑھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ سفید کاغذ پہ دستخط وہی کرتا ہے، سفید کاغذ کے لیے اس کی فراہمی کا انتظام وہی کرتا ہے کہ جو خود صلح چاہتا ہوں. تو حقیقی صلح جو ہے وہ معاویہ کی طرف سے، حاکم شام کی طرف سے تھی. چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے کچھ شرائط کو رکھا، اور یہاں بھی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو شخص فتح حاصل کرتا ہے وہ شرائط رکھتا ہے، نہ کہ وہ شخص جو ہارتا ہے. چنانچہ آپ نے شرائط رکھی. ان شرائط سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. ایک تو یہ کہ فوری طور پہ جنگ رک گئی. مسلمانوں کے اندر جو ایک بہت بڑا خون خرابہ ہونے جا رہا تھا وہ نہ ہو سکا. اہل بیت کے حوالے سے جو لعن طعن کا سلسلہ
80 سال سے 40,000 مسجدوں سے بلند ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ خود شیعان علی کو جو تحفظ کی پریشانی تھی، جان مال عزت داؤ پہ لگے ہوئے تھے، وہ محفوظ ہو گئے۔ معاشی طور پہ جب بیت المال سے 10 لاکھ درہم سالانہ کوفے کا کوٹا مقرر ہوا تو پھر معاشی طور پہ خود اہل بیت کے چاہنے والوں کے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ اور طویل المدت فوائد میں یہ ہوا کہ امام حسن علیہ السلام نے چوروں کو چوکیدار بنا دیا، جو لوگ کرپشن میں انوالو تھے، جو لوگ بیت المال میں ناجائز تصرف کر رہے تھے، وہ خود لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پہ یہ اہم بات کہ جب لعن طعن کا سلسلہ بند ہوا تو گویا دشمن نے اعتراف کر لیا کہ لعن طعن کا سلسلہ جاری تھا، اہل بیت اور امام علی پر لعن طعن کی جاتی تھی، چنانچہ ایک طرح سے مجرم نے اعتراف جرم کر لیا۔ بس کلام آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ حسن و حسین سردار ہیں، چاہے جنگ کریں چاہے قیام، رسول اللہ کی حدیث۔ اور مقصد انبیاء اور ائمہ جب تحفظ دین کے لیے چلتے ہیں تو ان کے مختلف حربے، طریقہ کار اور روش اور سیرت و کردار ہوا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس جنگ کا موقع ہے تو جنگ ہی کی جائے، صلح کا موقع ہے تو صلح ہی کی جائے۔ وہ اپنے تدبر سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس چیز کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ فقط لوگوں کا مزاج دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ نہیں کرتے۔ کبھی حکومت دے کر وہ اس جنگ کو جیتتے ہیں، جیسے امیر المومنین نے خلافت پہ صبر کیا۔ کبھی حکومت لے کر، جیسے امیر المومنین کے پاس لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش کر دیا اور خلافت کو قبول کیا۔ کبھی جان لے کر، یعنی دشمن کو مار کے تلوار سے ذبح کر کے، جیسے بدر احد میں ائمہ نے کیا، امیر المومنین نے کیا، رسول اللہ نے کیا، ان کے اصحاب نے کیا۔ اور کبھی جان دے کر، جیسے مولا نے مسجد کوفہ میں جان دے کر نماز کی حالت میں اسلام کو اپنی قربانی پیش کی۔ اور کبھی جان لے کر، جیسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دشمن پر حملہ کر کے ایسا کیا۔ بہرحال ان تمام مظالم کا خاتمہ اور امن کا، حق کا بول مالا اس وقت ہی ہوگا جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، کہ جب تمام تر طاقتیں، تمام تر قوتوں کے ساتھ جمع بھی ہو جائیں گی تو بھی امام کے ساتھی ان پر فتح پائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ حق پہ کون رہا ہے اور حق پہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت امام حسن علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو مسافر ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى